انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو باقی جاندار سے اور ذی شعور مخلوقوں سے امتیازات عطا فرمائے ہیں، ان امتیازات میں سے ایک یہ ہے کہ باقی جتنے بھی جاندار اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کی تخلیق کا ایک محدود مقصد ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے اسی کا ان کو علم ہے، اور وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور وہ اپنے راستے سے انحراف نہیں کرتے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تقوی اور نیکی کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے، اور انسان کو برائی کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے، اور دونوں کام کرنے کے اختیارات بھی حق تعالی شانہ نے انسان کو عطا فرمائے ہیں۔ تو اب انسان کے پاس یہ اختیار ہے، چاہے اپنے اختیار سے وہ نیکی کا راستہ اختیار کرے، چاہے وہ اپنے اختیار سے برائی کا راستہ اختیار کرے۔ اچھائی اور برائی کی پہچان یہ انسان محض اپنے عقل سے نہیں کر سکتا۔ انسان اپنی عقل سے یہ چاہے کہ میں پہچان لوں کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، تو انسانوں کی عقلیں مختلف ہیں۔ ایک آدمی یہ کہے گا کہ میرے نزدیک یہ چیز نیکی ہے، یہ چیز برائی ہے، دوسرا انسان کہے گا کہ جس کو تم نیکی سمجھتے ہو میرے نزدیک وہ برائی ہے، اور جس کو تم برائی سمجھتے ہو میرے نزدیک وہ اچھائی ہے۔ تو نیکی اور بدی کی پہچان یہ وحی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے ہو سکتی ہے، اور اس وقت دنیا میں حق تعالی شانہ کی دی ہوئی رہنمائی وہ قرآن کی صورت میں اور سنت کی صورت میں صرف مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے نیکی کے راستے بتائے، اور لوگ اس نیکی کے راستے پہ چلے، لیکن جب وہ انبیاء علیہ السلام چلے گئے، آہستہ آہستہ وہ دین ختم ہوتا ہوا چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین نازل ہوا ہے یہ دین کامل اور مکمل بھی ہے، اور یہ دین محفوظ بھی ہے، اور اس دین کو انسانوں تک پہنچانے والے لوگ بھی آج موجود ہیں، اور اس طریقے سے یہ دین لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ حق تعالی شانہ نے اس امت کا جو تعارف کرایا ہے وہ تعارف یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو، اور تم لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائے گئے ہو، اور تمہارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو، نیکی کی باتیں بتاؤ، اور لوگوں کو برائیوں سے منع کرو۔ تو انسانیت کا سدھار اور انسانیت کی فلاح اور ان کی معاشرت کی اصلاح، انسان کے فرد کی اصلاح، انسان کے گھر کی اصلاح، اور انسان کا گھر جو ہے وہ سکون کا ذریعہ بن جائے، آرام کا ذریعہ بن جائے، اور ایک انسان جو ہے وہ اس طریقے سے زندگی گزارے کہ اس کا دل اطمینان اور سکون سے بھرا ہوا ہو۔ انسانی معاشرت جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جائے، اور انسانی جو تجارت ہے وہ انسانیت کے لیے فلاح کا ذریعہ ہو، اور غریب کے استحصال کا ذریعہ نہ ہو۔ یہ جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں، ان تمام شعبوں میں آسمانی تعلیمات وہ اگر ملتی ہیں تو وہ قرآن کے ذریعے سے ملتی ہیں، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے ملتی ہیں، اور وہ مسلمانوں کے پاس موجود ہیں۔ تو مسلمان، تو اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان کا تعارف کرایا ہے وہ یہ ہے اخرجت للناس، کہ مسلمان کا وجود ہی انسانیت کی فلاح کے لیے ہے۔ اس لیے مسلمان کسی انسان کو غیر نہیں سمجھتے۔ مسلمان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سارے انسانوں کو، وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھنے والے ہوں، ان سب کو اپنا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا وجود ہی ساری انسانیت کی فلاح کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور ہمارے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا اعلان کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کروایا ہے، وہ کیا ہے؟
وہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، تمام لوگوں کو مخاطب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ ساری انسانیت، قیامت تک آنے والا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ جس نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے وہ امت اجابت ہے، اور جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا وہ امت دعوت ہے۔ ہم نے ان کو دعوت دینی ہے اور ان کو دین کی طرف لانا ہے۔ www.darsequran.com